بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف لایا آپ کے لیے ایک ایسا خاص عمل جو آپ کی ہر مشکل کے حل کے لیے آپ کو کافی ہوگا۔ زندگی میں کئی مقاصد ایسے ہوتے ہیں جو ہم کبھی بھی پورے نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے انسان پیدا ہونے سے لے کر مرتے دم تک جد و جہد کرتا رہتا ہے اور اسی جد و جہد میں اپنی زندگی گنوا بیٹھتا ہے۔ ہم اپنی زندگی کے کسی بھی مقصد کا حصول حاصل نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی زندگی میں ہمیں مقصد حاصل ہو جاتا ہے تو یہ ہماری خوش نصیبی ہوتی ہے، لیکن ہر مقصد کا حصول بھی ممکن نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی ایسی چیز جو ہمارے پانے کے لیے ہمیں بہتر نہیں ہوتی ہے، دوسروں کی چیز جو ہمیں پسند آ جاتی ہے اور وہ ہم کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ حالانکہ انسانی دماغ ایسا ہے کہ ہمیشہ دوسروں کی چیزوں پر خوش رہتا ہے، وہ دوسروں کی چیزیں پانے پر ہمیشہ اپنے آپ کو آمادہ کرتا رہتا ہے۔ حالانکہ یہ غلط ہے۔ قدرت نے ایک چیز جسے فراہم کر دی ہے، اب وہی چیز دوسرے کو عطا نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ اللہ پاک کی قدرت ہے۔ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کسی خاص شخص کے لیے منتخب کر دی گئی ہیں، لہٰذا اسے پانے کی جستجو نہ کی جائے، لیکن کچھ ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جو ہر انسان کو اپنی اپنی حیثیت، طبقے اور اللہ پاک کی رضامندی سے ملتی رہتی ہیں۔ اللہ پاک جب اپنے بندے کو کچھ عطا کرتا ہے تو اس کے پیچھے بھی کچھ نہ کچھ مصلحت ہوتی ہے۔ ہم کسی چیز کے پانے کی دن رات جد و جہد کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں اور اسی چیز میں کوشاں رہتے ہیں کہ ہمیں وہ چیز مل جائے۔ پھر جب ہمیں وہ چیز مل جاتی ہے اس چیز کی وقت کم ہو جاتی ہے اور ہم اس کی قدر بھول جاتے ہیں کہ اسے پانے میں ہم نے کتنی محنت کی، کتنی مشقت کی۔ اب چاہے تو وہ پیسہ ہو، چاہے تو زندگی میں کسی خاص چیز کا حصول، کسی خاص انسان کا حصول یا کوئی بھی چیز ہو، جب انسان کو وہ چیز مل جاتی ہے تو انسان کی اس پر سے توجہ ہٹ جاتی ہے، قدر کم ہو جاتی ہے، اور انسان اگر پیسہ ہو تو اس کو بے دریغ خرچ کرنا شروع کر دیتا ہے، اگر انسان ہو تو اسے توجہ نہیں دیتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی اور چیز ہو تو اس پر بھی اتنی خاص توجہ نہیں دی جاتی۔ لہٰذا دعا بے شک تقدیر کو بدلتی ہے، لیکن اس قدر دعا نہ کریں کہ وہ جو چیز آپ کے لیے صحیح نہیں اسے پانے کی آپ کوشش میں اپنا آپ خراب کر لیں، اپنے مقصد سے اس قدر ہٹ جائیں کہ آپ کو دین سے بھی دوری اختیار کرنی پڑے۔ لہٰذا ہر چیز میں میانہ روی رکھیں، ہر چیز کو اعتدال میں رکھیں۔ اگر دولت پانا چاہتے ہیں تو اس قدر گناہوں میں نہ پڑ جائیں کہ گناہوں کے کام بھی کرنا شروع کر دیں، بلکہ اچھی چیز سے بھی بندہ دولت پا سکتا ہے، جیسے کہ محنت کرنا، چوری ڈکیتی وغیرہ کر کے بھی انسان امیر ہو سکتا ہے، لیکن یہ دنیا میں آپ کو بہترین مال لگے گا، لیکن اس سے آپ کی دنیا بھی برباد ہو جائے گی اور آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ لہٰذا دولت پانی ہے تو محنت کریں، محنت میں ہی برکت ہے، تو آپ محنت کریں گے تو اللہ پاک کی برکت خود بخود شامل حال ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا۔ وہی مال جس کو آپ انویسٹ کر کے اپنے کاروبار میں برکت حاصل کرتے ہیں، تو آپ جو ہیں اسی طرح سے مال میں برکت حاصل کر کے، مال میں محنت کر کے کاروبار کو مزید سے مزید تر بہتر بنوا سکتے ہیں
آپ اپنے مال کو زیادہ سے زیادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ سوچیں، اپنے دماغ میں لائیں کہ آپ کیا کام کر سکتے ہیں۔ جو کام آپ کو بہتر لگے آپ اس کام کا کاروبار شروع کریں، کیونکہ اگر آپ ایک چیز میں کسی کے انڈر رہ کر کام نہیں کر سکتے تو آپ جاب کریں، آپ جاب نہیں کر سکتے تو آپ کاروبار کریں، کیونکہ کاروبار میں اللہ پاک نے برکت پیدا فرما دی ہے۔ تو آپ کسی تھوڑی چیز کا کاروبار کریں، اس میں محنت کریں، لگن کریں، ایمانداری رکھیں، اللہ تبارک و تعالی کی ذات اس میں برکت پیدا فرما دے گا۔ اب بات آتی ہے کہ کسی مقصد کا حصول، ہم بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے مقصد کا حصول چاہتے ہیں، تو اس میں اللہ پاک کا ذکر بھی بہت زیادہ قابل خیر ہوتا ہے۔ آج میں آپ کے لیے جو عمل، جو وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں، بہت ہی خاص وظیفہ ہے میرے صرف اور صرف ان بہن بھائیوں کے لیے جو کسی خاص مقصد کے حصول کے لیے کسی بہت بڑی مشکل میں گرفتار ہو چکے ہیں اور کسی مشکل کے حل یا مقصد کے حصول کے لیے دعائیں مانگ مانگ کر تھک چکے ہیں۔ تو آج ان کی مشکل حل کرنے کا، ان کے مقاصد پورے کرنے کا ایک خاص وظیفہ لائی ہوں۔ بہت ہی آسان سا عمل ہے، اس عمل کے کرنے کے بعد اللہ پاک کی خاص مدد شامل ہو جائے گی۔ تو جو شخص روزانہ طلوع آفتاب کے وقت، جب آفتاب طلوع ہوتا ہے اس وقت سورہ الکافرون یعنی قل یا ایھا الکافرون، یہ پوری سورت قرآن پاک کے 30ویں پارے کے آخر میں یہ سورت موجود ہے۔ آخری 3 سورتوں میں سے یہ ایک سورت ہے۔ تو سورہ الکافرون اسے جو ہے وہ قل بھی کہا جاتا ہے، تو یہ سورت آپ نے صرف اور صرف 10 بار پڑھ کر کسی بھی مشکل کے حل یا مقصد کے حصول کے لیے آپ نے دعا مانگنی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کی وہ مشکل اور مقصد پورا فرما دے گا، مشکل حل کر دے گا۔ اور اس کے علاوہ اگر پیر کے دن جیسے ہی سورج بلند ہو تو آپ کو یہ سورج مبارک ہو، کیونکہ پیر کے دن کا جو سورج ہے وہ آپ کے لیے برکتیں لے کر آ رہا ہے۔ آپ نے پیر کے دن جیسے ہی سورج طلوع ہو آپ نے سورہ کافرون کو 33 بار پڑھنا ہے سورج کی طرف دیکھ کے، اور پھر دعا مانگنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کا وہ مقصد پورا ہو جائے گا۔ یہ عمل آپ نے روزانہ کرنا ہے جب تک آپ کا مقصد پورا نہیں ہو جاتا، اور سورج نکلتے ہی آپ نے یہ مقصد اپنا دہرا دینا ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا عمل، میرا آج کا وظیفہ جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی۔ میرے وہ بہن بھائی جنہوں نے خاص جو ہے وہ دعا کروائی ہے، درود پاک بھیجا ہے، اللہ پاک آپ سب کی تمام حاجتیں مرادیں پوری کرے، آپ سب کو اپنی جناب سے بے شمار رزق عطا فرمائے۔ اس وظیفے کی اجازت چاہیے، اپنے مقصد کا حصول چاہیے تو 20 بار درود پاک پڑھ کے کمنٹ سیشن میں ضرور میسج کریں۔ اپنے مسائل کے لیے کمنٹ سیشن میں میسج کریں، آپ کو انشاءاللہ عز و جل اس کا حل بتایا جائے گا۔ تو آپ لوگ ضرور دعا میں شامل ہوں۔ تو اتوار کے دن جو ہے وہ 3 بجے سے لے کر دوپہر 3 بجے سے لے کر شام 5 بجے تک بہت بڑی محافل کا اہتمام کیا جا رہا ہے، اور ساتھ ساتھ دعا کا اہتمام بھی کیا جا رہا ہے۔ آپ لوگ درود پاک سینڈ کریں، اپنا نام سینڈ کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کا نام خصوصی دعا میں ضرور شامل کیا جائے گا۔ تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، ساتھ میں اپنا بہت بہت سارا خیال رکھیں۔ فی امان اللہ۔